دعائے امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن العسکری صلاتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا ومعافیا وقائدا وناصرا ومعینا ومعینا حتی تسکنه ورجاء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل أعوذ محمد. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا السلام اللهم صل على عزیزان محترم خدا متعالی آپ کا اس مقدس ترین مقام پہ آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے عزیزو شب شہادت امام علی نقی رضوان ہے رجب کا مہینہ اور یہ معمولی مہینہ نہیں ہے یہ واحد مہینہ ہے جس کے لیے معصومین منتظر رہتے تھے کہ رجب کا مہینہ کب شروع ہوگا سبحان اللہ. یہاں تک کہ آسمانوں پہ یہ آوازیں بلند ہوتی تھیں این رجبیون رجب والے کہاں ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. عزیزو یا اس طرح سے کہا جائے کہ رجب مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول اور اس کی رحمتوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس کا اختتام جا کے ماہ رمضان میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. مہینوں کے حوالے سے رجب مہینہ اہم ترین مہینہ جس میں دعائیں نمازیں جو اہمیت اس مہینے کی بتائی گئی ہے اس طرح اہمیت دوسرے مہینوں کی نہیں. سبحان اللہ. ماہ رجب میں پہلی کو ولادت پھر ولادتوں کا سلسلہ شہادت تو اس میں پھر اعمالات اور واحد یہ مہینہ ہے جس میں آغاز ہوتا ہے اعتکاف کا. سبحان اللہ. اور بہت بڑی عظمت ہے اس مہینے کی. عرض کروں گا کہ آپ کوشش کریں اس مہینے کو درد بھی کریں اور ہو سکے تو کم از کم 3 دن روزے رکھیں تاکہ اگر کوئی حاجت ہو تو حاجت پوری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو در حقیقت ہمیں تو یہ عرض کرنا ہے کہ امام
السلام کے حوالے سے، اللہ محمد جبکہ ہمارے لیے سب امام ہادی بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، حجت خدا بن کے آئے، ہمارے لیے امام بن کے آئے، ائمہ میں سے جس کا لقب ہادی ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے نام۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ظاہری حوالے سے دیکھا جائے کہ امام نے زندگی میں بہت سارے مشکلات اور مصیبتیں دیکھی، لیکن ان مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود بھی اس طرح سے ہدایت کی کہ لقب مل گیا کہ آپ ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں۔ جبکہ ہر امام معصوم نے ہدایت کی ہے، ہدایت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو امام ہے، جو معصوم ہے، جو ہادی بن کے آیا ہے، اس کا کام ہی ہے ہدایت کرنا۔ لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح ہدایت کی حجاز میں، عرب میں، عراق میں، کہ اس کا لقب مل گیا کہ واقعی جس کو ہادی کہنا چاہیے وہ آپ ہادی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ وہ مسائل، وہ مشکلات، وہ پریشانیوں کا سامنا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ہوا، اس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی بہت ہی مشکل تھا ہدایت کرنا، بہت ہی مشکل تھا تبلیغ دین کرنا۔ لیکن جو مشکل کشا کا بیٹا ہو، جو مشکل کشا کا پوتا ہو، اس کے سامنے مشکل کہاں رہے گی؟ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو خدا کی طرف سے اس پر ذمہ داریاں ہیں، وہ چاہے آزاد ہوں یا زندان میں، وہ نبھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کو ہادی کہا جاتا ہے۔ ایک امام کا لقب ہے امام علی نقی علیہ السلام کا امین۔ توجہ فرمائیے گا، اماموں میں سے اگر کسی کا لقب امین ہے تو امام علی نقی علیہ السلام کی ذات۔ علی کو دنیا والے کسی کو امین کہے وہ اور بات ہے، لیکن جس کو خدا کی طرف سے امین کہا گیا ہو، ایک رسول اللہ کی ذات اور امام علی نقی علیہ السلام کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ خدا جانے امام علی نقی علیہ السلام نے کیا امانت داری کی ہوگی کہ لقب ملا امین۔ کیا امین ہیں، اور امین اسے کہتے ہیں جو امانتیں لیں اور پھر جن سے امانتیں لیں انہیں واپس پہنچائیں بھی صحیح۔ عزیزان محترم، میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین چیز ہے، واقعی جو ہمارے لیے اہم بھی ہے، مہم بھی ہے، اگر اس پہ توجہ دیں تو امام نقی علیہ السلام کا کتنا ہم پہ احسان ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ، سبحان اللہ، جس میں فضائل ہی فضائل ہیں، میں صرف آؤں گا۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ جو ہم تک پہنچی ہے، جبکہ امام علی نقی علیہ السلام سے پہلے 9 امام گزر چکے تھے، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام کی زبان سے جاری کردہ زیارت کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن کا دور، متوکل عباسی، وہاں پہ سامرا میں رہ کے امام علی نقی علیہ السلام نے ایک دور دراز علاقے میں ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے مسلم مومنین کو یہ زیارت کا درس دیا کہ تمہیں کس طرح سے زیارت کرنی چاہیے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی معصوم کے حرم میں جائے یا جنت البقیع میں جائے یا کہیں بھی جائے، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے تو سمجھے کہ سب کو اس نے سلام کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے آواز کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعبد الوحی وخزان العلم ومنتر الحلم۔ امام علی نقی علیہ السلام نے وہ فضائل بیان کیے زیارت جامعہ کبیرہ میں، اگر کوئی ایک لفظ پہ بھی تفسیر کرنا چاہے یہ اسی طرح تفسیر ہے جیسے قرآن کی تفسیر بیان کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ زیارت کی، اور امام علی نقی علیہ السلام نے جو اہم ترین گوشہ بیان کیا زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ امام علی نقی علیہ السلام جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، حقیقت یہ
اس طرح سے خطاب کرو، اے امام، اے معصومین، تم وہ ہو جن کی وجہ سے سورج شروع کرتا ہے سبحان اللہ، اور تمہاری وجہ سے سورج غروب ہوتا ہے، اور تمہاری وجہ سے زمینوں سے ذرے نکلتے ہیں، زمینوں سے فصلیں نکلتی ہیں جو تمہارے کھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر امام کے وجود کو ہٹا دیا جائے، نہ کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ رہنا ہوگا، نہ سہنا ہوگا۔ یہ امام نے ہمیں بتایا کہ امام کی معرفت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے سامرا میں بیٹھ کے ہمیں معصومین کی ائمہ کی فضیلت بتلائی کہ معصومین کا مقام کیا ہے، واہ واہ، مرتبہ کیا ہے۔ عزیزو، اکثر طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دعائے امام زمانہ پڑھا کریں، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ میں اس طرح بغیر توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ دعائے امام زمانہ کا فائدہ کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دعائے امام زمانہ پڑھو، امام کی حفاظت کے لیے دعا ہے، امام کی سلامتی کے لیے دعا ہے۔ عزیزو، ظاہری حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہماری سلامتی کے لیے دعا ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، در حقیقت جس طرح صلوات ہم پڑھتے ہیں، صلوات کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد پہ رحمت بھیج، رحمتیں بھیج۔ یہ ہے صلوات۔ اس کا ترجمہ، جو رحمت للعالمین ہوں، جو رحمتوں، انہیں کیا ضرورت ہے رحمت کی؟ جو رحمت کے مجسمے ہوں، انہیں کیا ضرورت ہے رحمت کی؟ ذرا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ صلوات پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ صلوات کو، رحمتوں کو ہم پہ بھیج کے پھر تمہاری طرف بھیج دیتا ہے، فائدہ اس کا تمہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح صلوات کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اسی طرح جب ہم دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ، ہم آپ کی سلامت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ امام زمانہ خدا کے دربار میں کہتے ہیں کہ یہ میری سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے، میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، میں تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوں، تو میرے ظہور کے لیے دعا کرو، میں تمہاری پریشانیوں کے لیے دعا کروں گا کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ یقین جانیے کہ پھر ہمیں نقصان کیا ہے اگر ہم دعائے امام زمانہ پڑھیں؟ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اگر امام کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو یہ آپ اپنے اوپر لازم کر دیں، گھر کے حوالے سے پریشانی ہے، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ روزی کے حوالے سے پریشانی آ جائے، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ بیماری کے حوالے سے کوئی پریشانی آ جائے، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ گھر سے نکل رہے ہیں، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو گے، امام پڑھتے ہوئے وہ تمہاری حفاظت کے لیے دعا کرے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک شخص ہے جو عثمانی ہے، سابرہ میں سفر پہ آیا ہوا تھا تجارت کے حوالے سے۔ وہ دربار میں تھا، اچانک بتایا گیا کہ امام علی نقی السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا، اس نے دل میں یہ سوچا کہ میرے امام کو دربار میں بلایا گیا ہے، اللہ میرے امام کی خیر ہو، اے میرے اللہ میرے امام کی حفاظت فرمانا، اے میرے اللہ میرے امام کی طرف خیر ہو۔ یہ دعا دل میں کر رہا تھا، اور جیسے امام دربار میں داخل ہوئے تو عزیز امام کہتے ہی اسے جو دلوں کو جانتے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مانگا تو امام کو پتا چلا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دل میں سوچو گے، تمہیں پتا چلے یا نہ چلے، امام کو پتا چل جاتا ہے کہ تم نے دل میں کیا سوچا ہے۔ مالک اشرف نے جب 99 کو قتل کیا تھا اور مولا علی علیہ السلام نے 100 کو فنار کیا تھا، مالک اشرف جب پتا چلا کہ مولا علی نے 100 کو فنار کیا ہے اور مالک اشرف نے 99 لوگوں کو، تو مالک اشرف نے سوچا کاش میں نے بھی ایک اور زیادہ کو مارا ہوتا تو میرے مولا کے ساتھ میری برابری ہو جاتی۔ تو میرے مولا علی السلام نے اس کو
کے دل کو دماغ کو دیکھ کے کہا کہ مالک تو نے بھی مارا میں نے بھی مارا لیکن فرق ہے تو جو تیرے سامنے آیا تو نے اسے نار کیا اسے تو نے قتل کیا لیکن جو میرے سامنے آیا میں نے اس کی 7 پشتوں کو دیکھا اگر مومن تھا میں نے اسے چھوڑ دیا جو منافق تھا تو میں نے قتل کیا یہ امام میں اور ہم میں فرق ہے سوچو کہ دل میں پتا چلے یا نہ چلے زبان پہ آئے یا نہ آئے امام کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا دل میں سوچا تو کیا واقعات ذہن میں نہیں ہے ایک شخص جو ہر سال یمن سے حج کے لیے آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں حج کے لیے آتا اور تحفے طائب لے کر اپنے گھر سے چلتا تھا کہ میں اب امام کی خدمت میں لے جاؤں گا ایک مرتبہ بیوی نے پوچھ لیا میں اکثر یہ کام کرتا ہوں کہ اگر کار خیر آپ کرتے ہو نا یا ارادہ ہو تو گھر والوں کو نہیں بتایا کریں وہ کہتی ہیں وہ گھر والیاں کہتی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو ایسا نہ کرو تھوڑے پیسے ہیں بچوں کے لیے رکھو بھائی خدا کی خاطر تم دو خدا جانے تو تمہاری نیکیاں جانے سبحان اللہ کیا بات عورتوں کو بتانے سے بہتر ہے خدا کے سامنے ذکر کرو مولا میں تیری راہ میں دے رہا ہوں اور تو جان میری مشکلات جانے تو جان میری بیماریاں جانے تو جان میرے گھر جانے میں اپنی طرف سے تیری راہ میں دے رہا ہوں اگر میرے پاس تھوڑا ہے ختم ہو بھی رہا ہے تو تیری راہ میں دے رہا ہوں تو برکت دے دے تو اس کا مجھے نتیجہ دے دے وہ دے دے گا بیوی نے پوچھا یہ امانت یہ تحفے تحائف دے کے جاتے ہو کس کے پاس امام کے پاس اس زمانے میں بیوی نے پوچھا کہ تم امام کے پاس جاتے ہو تحفے تحائف دے کے بتاؤ تمہیں کبھی تیرے امام نے دیا ہے یا نہیں واہ واہ توجہ فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس زمانے میں بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے نا تم مجلسیں کرواتے ہو تم محفلیں کراتے ہو تم امام کی نہاد دیتے ہو تم خمس دیتے ہو تم زکات دیتے ہو اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا نہیں کیا معلوم کہ امام ہمیں کیا عطا کر دیا واہ 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 سبحان اللہ ایمان ہو عقیدہ ہو پھر دیکھو کہ امام کی راہ میں اگر تم دیتے ہو تو پھر تمہیں کتنا امام عطا کر اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب صدقہ نکالو بچوں کا صدقہ نکالنا اچھی بات ہے لیکن سب سے پہلے امام زمان کا صدقہ نکالو سب سے پہلے ہر روز چاہے 1 روپیہ ہو 1 پیسہ کیوں نہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق امام زمانہ کا صدقہ نکالو جب امام زمانہ کی جان کا صدقہ نکالو گے بتاؤ امام زمانہ تمہاری کچھ نہیں کریں کیا امام زمانہ حیدرآباد میں نہیں ہے کیا وہ جزیرہ خضرا میں ہے نہیں جس طرح خدا کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے اسی طرح حجت خدا کی کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے کون کیا سوچتا ہے وہ کون کیا کرتا ہے امام زمانہ کے سامنے بالکل آیا بلکہ ہم آپس میں یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کی نیتوں کو نہیں سمجھ رہے کہ کون کیا نیت لے کے آیا ہے کون کیا سوچ کے آیا ہے لیکن امام زمانہ کو پتا ہے کہ کون سی نیت لے کے آیا ہے اور کس کی کیا پریشانی ہے اگر آپ صدق کے دل سے یہاں پہ بیٹھے ہیں خدا کی قسم اٹھنے سے پہلے آپ کی پریشانی دور ہو جائے بے شک بے شک سبحان اللہ یہ ہے امام زمانہ بے شک دیکھے جاتے ہو کبھی تمہیں امام زمانہ تمہارے امام نے دیا ہے نہ تو ٹیلی فون کا دور تھا نہ ہی موبائل کا دور تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ امام کہیں بھی ہو توجہ فرمائیے گا امام کہیں بھی ہو امام وہاں حاضر ہوتا ہے چاہے وہاں پہ امام ظاہر کے حوالے سے نہ ہو جس طرح غالباً یہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا مولا میں یمن میں ہوں وہ کون سا عمل انجام دوں توجہ فرمائیے گا کہ مجھے لگے کہ میں آپ کے پاس ہوں تو اس کا فارسی میں مقولہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا در یمنی پیش منی در یمنی سبحان اللہ اگر محبت ہے اگر عقیدت ہے اگر سچ کے دل رکھتے ہو سچی محبت رکھتے ہو چاہے کہیں بھی ہو میرے پاس رہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ پیچھے بنی ڈر کے بنی. اور اگر محبت نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, صدق دل نہیں ہے, ساتھ میں کیوں نہ بیٹھو, ایسے ہے جیسے تم یمن میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ فائدہ نہیں ہے پھر ساتھ میں بیٹھنے کا. یہ نہ کہو کہ ساتھ میں دفن ہوئے ہیں, ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں, یہ نہ سوچو کہ ساتھ میں دفن ہو گئے تو بڑا کمال ہو گیا. نہیں, اگر محبت نہیں ہے بیٹھو یا دفن ہو جاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. محبت نہیں ہے. سبحان اللہ مومن کو پتا تھا کہ امام کا مقام کیا ہے, امام کا مرتبہ کیا ہے. بیوی سے کہا نہ کرو ایسا. وہ مدینے میں سن گئی. کجا مدینہ, کجا یمن. یہ چلا حج کرنے کے لیے, پہنچا, حج کیا. میں مختصر حقیقت میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. امام کے مقام کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امام کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا. حج کے بعد مدینے پہنچا, زیارت کرنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا تو مولا نے فرمایا آج میری طرف سے تمہیں دعوت ہے کہ میرے دسترخوان پہ آیا. سبحان اللہ. یہ خوش قسمت یہ ہے کہ امام کسی دسترخوان پہ بلا ہے. سبحان اللہ. جی امام میں حاضر ہو جاؤں گا. مولا دسترخوان پہ حاضر ہوا. مولا نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ہاتھ دھلانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس دور میں تو واش بیسن تو نہیں لگے ہوئے تھے. پرانے دور میں دشت لائے جاتے تھے, پانی کا برتن لایا جاتا تھا, اس میں ہاتھ دھلائے جاتے تھے گھر میں. اور یہ میں میں نے جب ہم ایران جاتے تھے باہر لوگ تو کوئٹہ میں بھی اپنے مومنی کے گھروں میں جاتے تھے دعوت پہ, تو وہ دشت پہ لاتے تھے تاکہ ہاتھ دھوئے جائیں بیٹھے بیٹھے, تاکہ جو ہے کہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو باہر شہر میں جائیں ہاتھ دھونے کے لیے. تو پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. تو اس نے عرض کی مولا آپ امام ہیں, آپ حجت خدا ہے, میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں یا میرے ہاتھ دھلائیں. سبحان اللہ. یہ گستاخی ہوگی کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں. میں مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں. مولا نے فرمایا آ جاؤ. دشت رکھا. جیسے ہی امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا دشت میں گرا. مولا نے فرمایا دیکھو کیا ہے. مولا پانی ہے. اور میں ذرا غور سے دیکھو کیا ہے. جیسے دیکھا کہ اس میں ہیرے تھے. پھر پانی ڈالو, کیا ہے, جمع ہے. مولا نے کس کے لیے, یہ کیوں ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا کہ تمہاری بیوی نے کہا تھا نا تمہارے امام کیا دیتے ہیں, یہ میری طرف سے اپنی بیوی کو جاتے تحفہ دیتے ہیں. یہ ہے امام. امام کہتے ہیں اسے ہے جو جہاں بھی رہنے والے ہوں, جہاں بھی ہوں, دلوں کے رازوں کو جانتے ہوں, اسے امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ حکم ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے پکارو, تم امام تمہاری مدد کے لیے آتا ہے. اس لیے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری شہر کے حیات پہ چھری بھی آ جائے مجھے پکارو گے, تمہارے پاس روح آ جاؤ گا مدد کے لیے. زبان سے نہیں, دل سے پکارنا چاہیے, دل سے مانگنا چاہیے. دیکھو امام کس طرح میں مدد کرتے ہیں. عزیزان محترم, تو پھر لے کے چلا, پہنچا گھر. بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ اسے نہ کہو, امام نے سن لیا تھا تمہاری طرف تحفے بھیجے, اور امام نے یہ ہدیہ تمہاری طرف بھیجا ہے. اس نے قبول کیا. جب اتنی بڑی کرامت دیکھی, معجزہ دیکھا, تو دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی امام کی زیارت کو جاؤں. جو ایسا امام ہو کہ ہم یمن میں ہوں, وہ مدینے میں ہوں, ہمارے ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں, ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہوں. عزیزان محترم, صرف کچھ امام کے دور میں نہیں, ہر دور میں امام ہر کسی کے دل کے راز کو جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اس کے جواب میں. امام علی نبی علیہ السلام جس نے ہمیں زیارت جامعہ کا طریقہ سکھلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت جامعہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے, بہت بڑی زیارت ہے. معصوم علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں زیارت جامعہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی امام کو سلام کرو, زیارت جامعہ پڑھو, تمہیں دوسری زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں. بلکہ جتنے فضائل زیارت جامعہ کبیرہ میں ایسے فضائل کسی زیارت نامے میں نہیں.
کم از کم جو ہے کہ اگر صحیح طرح سے زیارت نامہ پڑھا جائے تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے زیارت نامہ پڑھنے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام تو وہ شخص دربار میں ایرانی اسپانی دعا کر رہا ہے کہ میرے مولا کو دربار میں بلایا گیا، یا اللہ میرے امام کی طرف خیر ہو. دل میں سوچ رہا تھا. امام دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے اس ایرانی کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ تیرے صبر کو بے قدر کرے، اللہ تعالیٰ تجھے پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ کو مشکلات دور کرے. اور جس کی نیت کی طرف جو نیت رہے گا وہ اپنے وطن سے آیا ہے انشاءاللہ تیری وہ نیت پوری ہو جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام دربار میں نہیں تھا، اس نے تو دل میں سوچا تھا، لیکن امام کو پتا تھا کہ یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. تو عزیزو اگر آپ اور ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں یقین جانیں کہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں امام کو ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا وہ وقت مقرر ہے، بے شک جو خدا کی طرف سے وقت مقرر ہے وہ یقیناً وقت مقرر ہے. جب وہ وقت مقرر آ جائے گا چاہے کتنی رکاوٹیں کیوں نہ ہو وہ ظہور کر کے رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے نا کہ روایات میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں مولا ایک لشکر کو بھیج کے جاؤ، پیغام لے کے جاؤ، اس لشکر پہ حملہ ہوگا، اس کو ختم کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، پھر دوسرا لشکر جائے گا، تیسری مرتبہ خود امام تلوار لے کے چلیں گے کہ بھائی کہ جب تم نے میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے لشکر کو تم نے کی رکاوٹیں ڈالی، اب دیکھو کہ تلوار ذوالفقار ہے میری کس طرح سے. اور علی مولا کی سیرت بتائیں گے کہ علی کی سیرت کیا ہے. صبر ہے تو ایسا کوئی صبر نہیں ہوگا، اور جب علی کے بیٹے کی تلوار چلے گی تو تمہیں علی یاد آ جائے گا کہ علی کی تلوار ایسے چلے. نعرہ حیدری. ایک امام کا لقب امین امانت داری، اور دوسرا لقب ہے امام کا نجیب. واہ توجہ فرمائیے گا. جیسے ہم کہتے ہیں اگر جس سید کی والدہ اور والد سید ہوں دونوں تو اسے کہتے ہیں نجیب الطرف ہے. اگر کوئی سید ہو، والدہ اگر سیدہ ہو تو کہیں گے یہ نجیب الطرف ہے. اگر غیر سید ہے تو اس کو نجیب نہیں کہتے ہیں. ظاہر ہے والدہ جو ہے یہ سیدہ نہیں ہے لیکن صرف والد سید ہیں. تو امام شب کے تمام امام نجیب پاک تھے، لیکن ان میں کسی کو یہ لقب نہیں ملا سوائے امام علی نقی علیہ السلام. وہ امام علی نقی علیہ السلام جس نے کچھ وقت مدینہ منورہ میں گزارا، اور مدینہ منورہ میں امام جب تشریف فرما تھے وہاں پہ بیٹھ کے ہدایت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس لیے ہادی کا لقب ملا. اور عزیزو امام اسے نہیں کہتے، ہادی اسے نہیں کہتے کہ دوست کو ہدایت کرے دشمن کو ہدایت نہ کرے، ایسا نہیں ہے. جو بھی ہدایت کا مستحق ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو، اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو اسے ہدایت کریں گے. عزیزان محترم یہ تو ہمارے 9 امام ہیں اور ہمارے 10 امام ہیں. پہلے امام نے ہدایت کر کے مدد کر کے بتایا کہ اگر میں مدد نہ کرتا اسے نہ کہنا پڑتا اگر علی نہ ہو جائے تو میں ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی السلام نے دشمن کی مدد کر کے اس کی زبان سے یہ جملہ جاری کروا دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ امام حجت کا کمال ہے، ہادی کا کمال ہے کہ جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، جس کو بھی مشکل کی ضرورت ہے، جو بھی پریشانی میں اس کی مشکل کو حل کر دے، چاہے وہ چاہنے والا ہو یا نہ ہو، پکار. امام علی نقی علیہ السلام ہدایت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں. ایک پیغام بھجوایا متوکل عباسی کو، یہ میری طرف سے میں رہنمائی ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو تم نقصان سے بچ جاؤ گے. وہ نقصان سے بچا، اس کی سلطنت بچ گئی. اس نے
امام کو مدینے سے سامانہ لے کے آؤ۔ عزیزو، یہ غلام پہنچے، فوجی پہنچے مدینہ منورہ، امام کو پیغام دیا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ تو امام نے عزیزو دیکھا اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے مطابق جس طرح امام حسین علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام نے، امام محمد تقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر کیا تھا خیر آباد کیا تھا، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے روڈ پہ وہ مدینہ کو خیر آباد کیا کہ میرے نانا کی مدینہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں اپنے اس وطن سے واپس، میں جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، میری شہادت مدینے میں نہیں، میری شہادت سامرہ میں ہوگی۔ روایت کی جملے ہیں امام علی علیہ السلام نے عراق میں وقت گزارا، زندگی گزاری، یہاں سے ظاہرین چلے جاتے ہیں کربلا، ہندوستان میں چلے گئے، امریکہ سے آ گئے، پتہ نہیں کہاں میں کربلا چلے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ عراق میں رہتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو کربلا کی زیارت کرنے نہیں دی۔ عزیزوں کو یہ کہنا آسان ہے، ذرا دماغ پر سوچیں کہ جس کے دادا کا حرم وہاں پہ ہو اس کو زیارت نہ کرنی دی جائے، اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 11 مرتبہ امام کے دور میں امام علی، امام حسین السلام کے حرم کو شہید کیا گیا، 11 مرتبہ، کیا گزری ہوگی امام کے دل پہ۔ امام کے دور میں ہاتھ کٹائے جاتے تھے، قربانیاں دی جاتی، اگر 2 لوگ زیارت کے لیے جاتے تو ایک کو ذبح کیا جاتا، دوسرے کو کربلا کی زیارت کے لیے چھوڑا جاتا، اور جب ذبح ہوتا تو پہلے تو وہ کہتا کہ امام حسین کو میرا سلام